اللہ تبارک و تعالیٰ نا اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، اور رب کریم تو ساری مخلوق سے ہی بڑا پیار کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ نیک بھی ہو، صالح بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، پھر تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور رب کریم کی یہ بھی منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی رضا ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے نا، اس سے لوگ بھی محبت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں، رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے، اور بلا کر کے فرماتے ہیں جبریل میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، آسمان دنیا پہ اعلان کر دو کہ سارے لوگ اس سے محبت کریں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اے جبریل امین علیہ السلام آپ دنیا میں لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیں کہ اللہ فلاں آدمی سے پیار کرتا ہے، لہذا سارے اس سے محبت کرو۔ صالحین کا پیار دین کا بہت بڑا حسن ہے۔ بخاری میں، مسلم میں، کتب احادیث میں ایک پورا باب ہے کہ کسی سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے بغض رکھو تو اللہ کی رضا، پورا باب ہے، ایک دو حدیث نہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں کچھ لوگ تو بیچارے ویسے ہی بڑے بعض چیزوں سے آوازان ہیں، ان کی طبیعتیں ویسے ہی بڑی تلخ ہیں، بڑی ترش ہیں، وہ ویسے ہی ذرا دنیا سے ہٹ کے چلنا چاہتے ہیں، ان کا مزاج ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بدگمانیاں پیدا کرنا، سوسائٹی کے اندر بری سوچوں کا فروغ دینا اپنے لیے وہ ضروری سمجھتے ہیں اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ محبت بھی اگر ہم پیدا کرنا چاہیں تو پیدا ہو سکتی ہے، اور کسی کی عداوت پیدا کرنا چاہیں تو وہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ بہو جانا چاہ رہی تھی میکے، اس نے اپنے شوہر سے یا اپنی ساس سے کہا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ تو اب ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ شام کو بیٹا گھر آیا تو اماں کہتی ہے کہ پتر دیکھ، بیٹا نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ جائے، تو اماں اس کو اس کی ذہن سازی کرتی ہے، کہتی بیٹا دیکھ تو ہر وقت اپنی ماں کے پاس رہتا ہے، باپ کے پاس رہتا ہے، بہن بھائیوں کے پاس رہتا ہے، تو بیچاری اگر 6 ماہ کے بعد 3 ماہ کے بعد تقاضا کرتی ہے تو اس کا بھی تو دل کرتا ہے نا اپنے ماں باپ سے ملنے۔ اب بچہ نرم ہوتا ہے، وہ شوق سے گاڑی نکالتا ہے، شوق سے چھوڑنے جاتا ہے، اس کے دل میں محبت فروغ پکڑ گئی۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اس نے مطالبہ کیا بہو نے کہ مجھے جانا ہے میکے، تو ساس صاحبہ نے شام کو اپنے بیٹے سے کہا کہ کوئی طریقہ تو نہیں نا روز جانے کا، اور جب یہ وہاں سے ہو کے آتی ہے تو اس کا لہجہ ٹھیک نہیں رہتا، پھر یہ اس کو غلط مشورے ملتے ہیں، تو پہلے تو وہ صاحب ویسے ہی لڑائی شروع کر دیں گے کہ جانا ہی نہیں، اور جب بات بڑی بڑھے گی تو وہ جائیں گے تو ساتھ یہ کہیں گے کہ جاؤں گا ضرور پر دروازے پہ چھوڑ کے آ جاؤں گا، میں نے اندر کیوں کہ یہ بھی کسی نے پیچھے سے اس کو بھرا ہے۔ آپ کسی بندے کے بارے میں بھی، کسی کے بارے میں بھی، ہمارے تمام جگہوں پہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، دوستوں کی محفل ہو، تنظیمیں ہوں، ہمارے دفاتر ہوں، سب جگہ کچھ لوگ باقاعدہ کام کرتے ہیں نفرتیں بھرنے کا، او فلانا تم نے دیکھا کیا کر رہا تھا، ذہن بناتے ہیں، بندہ اس سے الرجی کھانے لگتا ہے، نفرت کرتا ہے، کچھ ذہن بناتے ہیں یار کتنا بھلا آدمی ہے، دیکھو کتنے وقت پہ آتا ہے، بیچارہ گھر میں اس کے کوئی اور ہے بھی نہیں، پھر بھی چھٹی نہیں کرتا، وقت پہ آتا ہے۔ تو یہ ذہن سازی نفرتوں کے بھی لوگ کرتے ہیں، محبتوں کی بھی۔ ایک مثال اور دے دوں چھوٹی سی، ایک مکھی وہ ہے کہ آپ کا پورا وجود موجود ہے پر وہ وہاں بیٹھے گی جہاں پیپ ہے جسم میں، باقی کسی جگہ نہیں بیٹھ، اس کا مزاج ہے غلاظت والی جگہ پہ بیٹھ، مزاج ہے، اس نے ڈھونڈ کے ہی کسی غلط بات پہ ساتھ ہی غلط، طبیعت ہے اس کی، مانتے نہیں بہت سے لوگ پر غیبت کے قائل ہوتے ہیں، ذہن میں فتور ہوتا ہے، بیٹھنا ہی غلط جگہ پہ، حالانکہ باقی سارا جسم موجود ہے،
پیپ والی جگہ پہ، ریشے والی جگہ پہ، زخم والی جگہ پہ بیٹھنا ہے، اور وہاں سے اٹھ کے جب کہیں اور بیٹھنا ہے تو وہاں بیماری پھیلانی۔ ایک مکھی وہ بھی ہے جو ڈھونڈتی ہے سارا زمانہ پر بیٹھتی پھول پہ ہے، اور جب وہ پھول پر بیٹھ کر اپنے گھونسلے میں جا کے بیٹھتی ہے تو پتہ ہے وہاں کیا پیدا ہوتا ہے؟ شہد پیدا ہوتا ہے، اور شہد وہ ہے جو شفا دیتا ہے۔ آج کچھ لوگوں نے پراپوگیٹ کر دی چیزیں، ولی کیا ہوتے ہیں، درویش کیا ہوتے ہیں، صوفی کیا ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھو، نماز پڑھو، عبادت کرو، ختم ہو گئی بات۔ او خدا کے بندو سمجھو، یہ ولی تھے جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، ولی ہی تھے جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے دفاع کے لیے، احادیث کی حرمت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے جو میدانوں میں نکلا کرتے تھے انہیں ولی کہا جاتا تھا۔ ولی کا معنی اللہ کا دوست، ان سے پیار کرنا، ان کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھنا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دو لوگ رب کی رضا کے لیے آپس میں پیار کریں، جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں پیار کریں، اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ کے نیک بندوں کا پیار۔ سال داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب شریف میں لکھا ہے، خواجہ حسن بصری کا قول۔ خواجہ حسن بصری تابعی ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے شاگرد ہیں، فیض یاب ہونے والے ہیں صحابہ سے، بڑی باریک بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، برے لوگوں کی باتیں نہ سننا۔ اگر تم برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، برے لوگوں کی باتیں سنو گے تو وہ تمہیں اچھے لوگوں سے بدگمان کر دیں گے۔ تمہاری فکر میں، تمہارے ذہن میں وہ اچھے لوگوں کے خلاف چیزیں بھر دیں گے۔ برے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں سے بندے کو دور کر دیتی ہے۔ تو بھائی اچھے لوگوں کی صحبت میں آئیں گے آپ تو اچھے لوگوں کے بارے میں آپ کی ذہن سازی ہوگی۔ اللہ کے نیک بندوں سے پیار کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کے لیے اپنے دل کے اندر اچھے جذبات۔ یہ ہمارے پاس ہیں داتا علی حجویری، ان کے مزار شریف پہ حاضری دیں۔ دیکھیں، غلط کام جہاں ہوتا ہو غلط کام کو روکا جاتا ہے، اصل چیز کو بدل نہیں دیا جاتا۔ داتا صاحب محسن ہیں اس امت کے، اور ڈاکٹر اقبال نے کہا سید حجویر مخدوم امم۔ داتا صاحب تو وہ ہیں کہ امت ساری کے مخدوم ہیں، ساری امت کو ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کشف المعجوب آپ پڑھیں تو سطر سطر روشنی، جگہ جگہ آپ کے لیے خیر، تعلیمات۔ داتا صاحب نے دین کا کام کیا، ڈیوٹی کی۔ عرس شریف پہ تو میں بھی نہیں جا پاتا، رش بڑا ہوتا ہے، خرافات بھی بعض جگہ پہ بڑی ہوتی ہیں، بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو قطعاً نہیں ہونے چاہیے اور ان کی ہر فورم پہ مذمت ہونی چاہیے، پر ہمیں داتا صاحب کی حاضری تو نہیں نہ چھوڑنی چاہیے۔ ہمیں تو کوشش چلیں عرس سے پہلے یا عرس کے بعد، میری اپیل ہے ضرور جائیے گا، اور جا کے نا تو ضروری نہیں کہ آپ کوئی خاص دل کے اندر بات ہی لے کے جائیں۔ آپ داتا صاحب جا کر صرف اتنا کہیں کہ حضور آپ نے جو دین کی خدمت کی ہے، ہم تو اس خدمت پر آپ کو سلامی دینے آئے ہیں، ہم تو صرف سلام کرنے ہیں کہ آپ نے کمال نوکری کی دین کی۔ اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنی عقیدت، اپنی ارادت، اپنی محبت، اپنا پیار مضبوط کریں، ان کے لیے اپنے دلوں کے اندر خیر کے جذبات ہمیشہ رکھیں۔ صحابہ کرام کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے، امام بخاری کے لیے، امام مسلم کے لیے، صوفیاء کے لیے، حضرت غوث پاک جیلانی کے لیے، خواجہ معین الدین اجمیری کے لیے، حضرت بہاؤالحق نقش بند بخاری کے لیے، حضرت سیدنا داتا علی حجویری کے لیے، حضرت پیر سید مہر علی شاہ کے لیے، امام احمد رضا بریلوی کے لیے، علیہم الرحمہ۔ اچھے جذبات ہوں، اچھا ذہن ہو، اچھا گمان ہو، آپ کی طبیعت چاہے کہ آپ ان لوگوں کی تعلیمات پڑھیں، جو طرز حیات انہوں نے اختیار کیا اس طرز حیات پر ہم بھی عمل کریں، ہم بھی اپنی زندگی اسی طرح سنت اور شریعت کے مطابق گزاریں جو ان لوگوں کا نہج اور ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ الترغیب و ترہیب میں نا ایک روایت موجود ہے، ایک تابعی بزرگ ہیں حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بالکل کالی داڑھی
لیکن بڑے خوبصورت چمکتے ہوئے دانت ان کے. لوگ ارد گرد کافی سارے بیٹھے تھے، مختلف مسائل پہ بات کر رہے تھے. جب لوگ الجھ جاتے نا اور کسی مسئلے میں ان سے کام آگے نہ بڑھ پاتا تو وہ پھر اس نوجوان کی طرف رجوع کرتے اور وہ جوان 2-4 باتوں میں فوراً مسئلہ حل کر دیتے. کہتے میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے اتنی نورانی شخصیت؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگے آپ نہیں جانتے، یہ تو صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل ہیں. کہتے ہیں میری طبیعت نہ لگ گئی ان کے ساتھ، میرا ان کے ساتھ دل کا لگاؤ ہو گیا، محبت ہو گئی، شوق ہو گیا. ہم نے چونکہ اولیاء کو، صوفیاء کو، صحابہ کو، اہل بیت کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، اس لیے ہمارے بچوں نے آئیڈیل بنایا ہے نئے دور کے فیشن کو. ہماری آنے والی قوم کسی امیر ترین شخص کو آئیڈیل بناتی ہے، پھر وہ سارے غلط ملت رستے اختیار کر کے وہاں تک جانا چاہتی ہے. وہاں جو آدمی کھڑا ہے وہ کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو فیمس کر کے دنیا کے سامنے لانا چاہتی ہے، چاہے انہیں کسی طرح کا بھی کوئی روپ دھارنا پڑے. یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں اس بات کو، اگر ہم ان لوگوں کی سیرت کو، سوانے کو اپنے گھروں تک لے آئیں تو آپ یقین کریں کہ ہماری نسل کے بچنے کا بہت بڑا یہ ذریعہ بن جائے. اب جوان ہے یہ بھی، لیکن امت کے مسائل حل کر رہے ہیں. حضرت ابو ادریس خولانی کہتے ہیں مجھے ان کی یہ طبیعت دیکھی تو پیار ہو گیا ان سے. اس دن تو رش بڑا تھا، میں نے سوچا کہ کل جلدی آؤں گا اور ان سے ملاقات کروں گا. کہتے ہیں میں اپنی طرف سے سب سے پہلے مسجد میں پہنچا، لیکن حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے اور وہ نفل پڑھ رہے تھے. فرماتے ہیں جب وہ فارغ ہوئے تو میں ان کے قریب گیا اور میں نے جا کے کہا حضور مجھے اللہ کی قسم ہو مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ مجھے اچھے لگتے ہیں. مشکاہ شریف میں نا ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس سے تم محبت کرو نا اللہ کی رضا کے لیے اسے بتاؤ بھی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اسے بتاؤ بھی تاکہ وہ بھی آپ کے لیے اچھے جذبہ. محبت جو ہوتی ہے یہ اظہار کی محتاج تو نہیں ہوتی، لیکن محبت میں اظہار ضرور ہوتا ہے. محتاج تو نہیں، لیکن ہر چیز دل میں رکھنے کی نہیں ہوتی، کچھ زبان سے کہنے کی بھی ہوتی ہے، کچھ کہنے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور وہ کہہ بھی دینی چاہیے، لیکن اتنی ہی کہنی چاہیے جتنی ضرورت ہو. 2-4-5 قدم آگے بڑھ کے نہیں، اس میں بھی تکلف آ جاتا ہے، تصنع آ جاتی ہے، بناوٹ آ جاتی ہے. فرمایا حضور مجھے اللہ کی قسم مجھے آپ سے پیار ہے. تو حضرت معاذ ابن جبل مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ کہا حضور اللہ کی قسم آپ سے پیار ہے. فرمایا پھر سوچ کے کہیے. کہا اللہ کی قسم آپ سے پیار ہے. فرماتے انہوں نے نا میرا کپڑا پکڑ کے مجھے کھینچا اور قریب کر کے کہنے لگے سن پھر میں نے نبی پاک سے سنا ہے جو دو بندے رب کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں اللہ کی محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے. پھر اللہ ان سے پیار کرتا ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے. ہماری محبتوں میں نا دنیاوی اغراض بڑھیں. اوئے ہوئے ہوئے ہر دعوت صرف اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ بندہ بلاؤ جو میرے کام آئے گا. ہر تحفہ اس لیے آگے کی طرف روانہ کیا جاتا ہے کہ اس شخص کو بلاؤ جو کل میرے کام آئے گا. عزیز بھائی اللہ کے نیک بندے سے اللہ کا بندہ سمجھ کے پیار کریں اور اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے اس کے ساتھ فوٹو آنا ضروری نہیں، اس کے ساتھ پیار ہونا ضروری ہے. اور اگر محبت اخلاص والی ہو، پیار والی ہو، عقیدت والی ہو تو حضرت ابو ذر غفاری نے تو کہا تھا یا رسول اللہ اگر بندہ کسی نیک بندے سے پیار کرے نہ اس سے مل سکے نہ اس طرح کے کام کر سکے پھر بھی کوئی نتیجہ نکلے گا تو حضور نے فرمایا پیار خالص کرے اللہ قیامت کے دن دونوں کو جمع فرما دے گا. جو جس سے محبت کرے گا صبح قیامت اسی کے ساتھ ہوگا. شاید اسی لیے کسی پنجابی کے شاعر نے کہا تھا کہ اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے جو منہ تھی بولیا بول ہوئے اساں بھی کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے ادو کولوں کی رب نے حساب لینا جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو. تو اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں، اس میں للہیت پائی جائے. للہیت
लिल्लाहियत हो, उसमें कोई और ना हो, बंदा हो और अल्लाह की रज़ा हो, यानी दरमियान में रब हो, और तीसरा वो शख्स हो। रज़ाए इलाही जब मकसूद हो फिर शिकवे भी पैदा नहीं होते, फिर शिकायतें भी पैदा नहीं होती, फिर अपनी मर्जी के बंदा जुमले भी नहीं बयान करता, फिर किसी जगह कोई तकल्लुफ भी उसमें नहीं पाया जाता। तो खालिसतन लिवजहिल्लाह ताला आप अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करें और ख़ास उनके लिए जज्बात पैदा करें। आपकी तबीयत में ख़ास जज्बा हो, ख़ास शौक़ हो, किसी प्रापोगेट करने वाले के किसी प्रापोगंडे का शिकार ना हो, आपकी तबीयत हो, तभी मिलान हो, ज़ौक़ हो। हज़रत हरम बिन हयान ताबी हैं, फरमाते हैं जब मैंने ये हदीस सुनी ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हज़रत अवैस करनी उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों की बख्शिश करेगा, और जब मैंने ये सुना कि हज़रत मौला अली जैसे लोग, हज़रत उमर फ़ारूक जैसे लोगों को जुब्बा दे के भेजा गया है और हुजूर ने भेज के कहा है कि अवैस से कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करें, तो फरमाते मेरे सीने में लौ लग गई कि मैं हज़रत अवैस करनी से मिलूं, मेरी तबीयत लग गई, मेरा शौक़ आ गया कि मैं ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलूं। मैं निकल पड़ा, अल्लाह के बंदे के लिए निकला। हज़रत हरम बिन हयान कहते हैं, इसको इब्नुल जौज़ी ने भी लिखा है, दाता गांज बख्श अली अजवेरी ने भी लिखा है, कहते हैं मैं ढूंढने लगा हज़रत अवैस करनी को, बड़े शहरों में गया पर वो मिले नहीं। दाता साहब कहते हैं वो हाल वाले आदमी थे, उन पर भी हाल तारी रहता था, असी किसे दे कुछ नहीं जे लगदे ते ना कोई साडा दर्दी, वो भी अपनी कैफियत में रहते थे। दाता साहब ने लिखा है जब दुनिया हंसती थी तो हज़रत अवैस करनी रोया करते थे, और जब लोग रोते थे तो वो हंसते थे। वो सादा ग़िज़ा खाते थे, किसी से कोई लेन देन नहीं, अपने तर्ज़ कलाम, अपनी ज़िंदगी। ये लोग भी बड़े शानदार होते हैं, फरमाते हैं कि वो अपने हाल में रहते थे। हज़रत हरम बिन हयान कहते हैं मैंने बड़ी जगह ढूंढा, पर मैं जहाँ जाता लोग कहते हाँ गंदमी रंग वाले, हाँ जिनके चेहरे पर कुछ बरस के दाग हैं, वो जिनका चेहरा और वजूद बड़ा रोब वाला, वो अवैस करनी। कहते हैं मैं ढूंढता ढूंढता जिस शहर में जाता लोग कहते वो आए थे पर चले गए। वो किसी ने कहा था ना, अवैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा, सफ़ें तो सब बिछी हैं, तू इश्क वालियों में बैठ जा। फरमाते मैं वो सफ़े तलाश करता ढूंढता, न मिले मुझे, बिल आखिर मैं इराक़ पहुँच गया। नहर फुरात के किनारे सारी दुनिया से अलहदा होकर वज़ू कर रहे थे। कहते हैं मैं पीछे खड़ा हूँ, मैंने जाकर कहा अस्सलामु अलैकुम, तो हज़रत अवैस करनी चेहरा उठा के कहने लगे वालेकुम अस्सलाम हरम बिन हयान। तो मैंने कहा हुजूर आप मुझे जानते हैं? फरमाने लगे आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह तेरी रूह की जानने वाली है। कहते हैं मैंने कहा हुजूर को नसीहत कर दें, तो फरमाने लगे पहली नसीहत तो ये है कि आज के बाद मुझे मिलने ना आना, मैं नहीं पसंद करता, मैं तन्हा रहना चाहता हूँ, मुझे नहीं शोहरत अच्छी लगती, मेरा नहीं दिल करता लोग मेरे पीछे भागें। आज आया है, आज के बाद ना आना, बस छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब के मुताबिक गुजारना चाहता हूँ, तू आज के बाद ना आना। और फिर फरमाने लगे अगली नसीहत ये है कि जो रब ने तुझे दे दिया है ना उस पर राज़ी हो जा, अगर उस पर राज़ी नहीं होगा तो तू तकलीफ़ में रहेगा। फरमाते मैंने फिर कहा मेरे लिए दुआ कर दे, तो उन्होंने हाथ उठाए, कहने लगे या अल्लाह मेरी और इसकी जन्नत में मुलाकात करा देना। तो उन्होंने चेहरे पे हाथ फेरे और फरमाने लगे अब तू जा, मैं कोशिश करूँगा तुझे दुआओं में याद रखूँ, तू भी कोशिश करना मुझे दुआ में याद रखना। फरमाते हैं ये कहते कहते ना वो रास्ता बदल गए और गली का कोना वो जब मुड़े तो फिर मैं ढूंढता रहा, दोबारा ज़िंदगी भर मिले नहीं, लेकिन मेरा प्यार सच्चा था। वो मुझे वैसे तो नहीं मिले पर ख्वाब में कई दफ़ा मिल जाते हैं, और ख्वाब मेरी विच भी आया माही, तो मैं फिर ਉਹਦੇ गल विच पा लईयां बावां ते डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर विछड़ ना जावां। फरमाते मुझे मोहब्बत हो गई, ख्वाब में ज़ियारत हो जाती। अच्छे लोगों से प्यार करें, अच्छे लोगों की तर्ज इख्तियार करें,
ذہن کو جتنا مثبت کر سکتے ہیں، جتنا منفی خیالات سے دور کر سکتے ہیں اتنا کریں۔